الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. برادران اسلام کے بھائی دوست بزرگوں، تمام تعریف عبادت سجدے کے لائق سے ایک کوئی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ. سبحان اللہ. محمود کا محمود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر حضرات محترم برادران اسلام، آج کا دن علم کے چونکہ ہے آج 13 رجب شریف. سبحان اللہ. آج 13 رجب شریف، رجب شریف. آج ایک عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس ہستی جنت درد و ولایت ملتی ہے. سبحان اللہ. اسد اللہ المغارب، امام المشارق والمغارب، تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم. سبحان اللہ. یوم ولادت ہے تو ان کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. ان کا ذکر بھی عبادت ہے. جن کا تذکرہ میرا رب کرے، جن کی شان میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم بیان کرے، ایسی عظیم ہستی. ایک حدیث پاک ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، ذکر الانبیاء عبادت و الصالحین غفارہ. یہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. جب صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ بنتا ہے تو جو ولیوں کا سردار ہے اس ہستی کا ذکر جو ہے وہ ہمارے کتنے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. جن کے ہاتھ پکڑ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے. اور پھر مولا کے کئی معنی ہیں عربی گرامر کے اندر، اور سب سے مشہور جو معنی ہے وہ مددگار کا معنی ہے. اور قرآن مجید کے اندر بھی میرے رب نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور صالح مومن بھی تمہارے مولا ہے. اس طریقے سے رب کائنات یہ مولا کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، جبریل امین علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا، اور صالح مومنین کے لیے بھی استعمال کیا. اور جبریل علیہ السلام، آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 2 میرے وزیر آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہیں. آسمانوں والے وزیر جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین کے جو وزیر ہیں ابو بکر و عمر ہیں، جن کا ایک وزیر وہ مولا ہے. یعنی جبریل امین علیہ السلام جب مولا ہیں تو جو مولا کے بھی آقا ہیں امام الانبیاء، تو وہ کتنے مددگار ہوں گے. میرے بھائیوں، آج جو ہے حضرت مولا مرتضیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے حوالے سے فرمایا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے. سبحان اللہ.
آگے ایک اور مقام پر فرمایا ہر مومن کا ولی علی ہے، ہر مومن کا ولی علی ہے، علی علی ہے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو موضوع سخن بنائی ہے وہ آیت تیسرے پارے کا جہاں سے دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے کا جہاں سے دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے وہ پہلی آیت ہے، تیسرے پارے کے دوسرے پاؤ کی پہلے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، کی خرچ کرتے ہیں؟ اپنا مال، ذرا بلند آواز رکھو، مال، صرف اس واسطے کہ جس ہستی کا ذکر کرنے لگے تاہم میں تھوڑا یہ دفعہ کر مجھے بولو تاکہ سستی ختم ہو جائے، اس ہستی کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم سب کے لیے صحابہ کے بعد جن لوگوں نے مولا علی کو نہیں دیکھا ان کے لیے ایک خاص انعام ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو بعد جو نہیں مولا مرتضیٰ کو دیکھ سکے ان کے دل میں خیال آنا تھا کہ یار جنہ بیٹھ جاؤ نہ واسے عبادت تے ساڑھے واسے سرکار نے کوئی کوٹا نہیں رکھا۔ میرے آقا علیہ السلام کیونکہ بڑے لجپال ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے رحیم ہیں، سرکار علیہ السلام کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے۔ یہ سوال کسی کے دل میں اٹھ سکتا تھا، داتا صاحب، خواجہ صاحب، ان کے غلاموں کے دل میں سوال اٹھ سکتا تھا، میرے جیسے گونگے کے کند ذہن کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا تھا کہ یہ سارے انعام سرکار نے اپنے خاص غلاموں کے ساڑھے جب انہیں گڑا واسے کی، سرکار نے بھی حل کر چڑھیا جنہ علی پاک کو دیکھ لیا انہوں ویکھن دا ثواب جو ہے وہ عبادت کی طرح ملے گا۔ جو قیامت تک کے لیے میرے علی کا ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ میں قرآن مجید کی جو آیت موضوع سخن بنائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کدوں کدوں اللہ نے انہیں اپنے پیارے محبوب دے پیاریاں دے اور رات کے دن بھی کہ انہاں دے انداز دے انہاں دے قول و فعل بھی قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کدوں اموالہم باللیل والنہار، جنہیں رات کو بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں تے دن بھی خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اگوں انہاں دا اگلا انہاں دا انداز، اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ چھپا چھپا کے خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ اور اعلانیہ طور ظاہر کر کے۔ یہ اس کی حدیث آگے سے تشریح دونوں طریقے سے ملتی ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی نیکی کرے، کسی کی خدمت کرے، خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ ایک ہاتھ نال کرے تو دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو، سرا چھپ کے، چھپا کے، علانیہ۔ یہاں بھی بڑے واقعات ہیں مگر ایک ہی ہستی کے پاکیزہ زندگی سے میرے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کے مال کو منبر پر بیٹھ کے ایسے اچھالا، فرمایا آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے، یہ میرے غلاموں کی عیش عشرہ کٹھے لشکر کی انہیں خدمت کی تھی۔ یعنی دونوں طریقے کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ زندگی سے ملے گی یا آپ کے غلاموں کی پاکیزہ زندگی سے؟ میرے بھائیو، اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنا مال رات کے دن کے لکا کے تے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، انہاں واسطے کی فلہم اجرہم عند ربہم، انہاں لوگاں واسطے اللہ کی بارگاہ وچ اجر ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، اگر ایک اور انعام دیتا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جڑے رات کے دن تے لکا کے تے اعلانیہ طور تے خرچ کرتے ہیں نا جڑے لوگ، انہاں واسطے فلہم اجرہم عند ربہم، انہاں واسطے اجر اللہ تعالیٰ نے رکھ چھڑے۔
اور انہوں نہ خوف ہوتا نہ کوئی حزن ہوتا نہ کوئی غم ہوتا. اس آیت کے شان نزول کے اندر دو ہستیوں کا ذکر ہے. دو ہستیوں کتنی ہستیوں کا ذکر ہے؟ دو ہستیوں کا ذکر ہے. ایک ہستی کا ذکر وہ کون سی ہستی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. دوسری ہستی حضرت مولا مرتضیٰ. تمام مفسرین نے یہ لکھا، حضرت رحمت اللہ علیہ کی ترجمہ کنز الایمان کی جو سید محمود الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس آیت کا یہی شان نزول بیان کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ بھی رات دن خاموشی بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے تھے. حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس بھی 4 درہم تھے. ایک رات کو خرچ کیا، ایک دن کو خرچ کیا، ایک چھپا کے خرچ کیا، ایک ظاہراً خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ان غلاموں کی ادائی اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید بنا دیا تاکہ پتہ چلے محبوب کے محبوب تو پیارے ہیں ہی، ان کا کردار بھی ہمیں پیارا ہے، ان کا عمل بھی ہمیں پیارا ہے کہ وہ رات اور دن کو خرچ کرتے ہیں. رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی چھپا کے بھی جو خرچ کرتے ہیں ہم ان کا ذکر قرآن مجید میں کر دیتے ہیں. اچھا، اب اسی حوالے سے جب رب تعالیٰ نے ان دونوں کا اس آیت میں ذکر کیا ہے تو اب میں بھی چاہتا ہوں ان دونوں ہستیوں نے جو ایک دوسرے کے جو ہے شان کو بیان کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے در اقدس کا شان نبوت پر کھڑے ہو کر میں بھی ان کا ذکر تاکہ ان کی بھی روح خوش ہو جائے، رب بھی خوش ہو جائے، میرے آقا بھی خوش ہو جائے. میں بڑی تیزی سے بتائیں گے دونوں ہستیوں کا جو آپس میں مکالمہ گفتگو ایک دوسرے کی شان بیان کی ہے نا، اگر اس کو میں ناچیز اپنی شکیستہ زبان سے تھوڑا کھول کے بیان کروں گا تو ٹائم یہ تو 20-15 منٹ اگلا جمعہ بھی اسی پہ گزر سکتا ہے. میں بڑی تیزی سے جو آپ دونوں ہستیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ دونوں ہستیاں میرے آقا علیہ السلام کے کاشانہ نبوت پر کھڑے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، سرکار کے گھر مبارک کے دروازے پر کھڑے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے کھڑے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حسین تیری بہن کے بابا بعد میں تشریف لائے، آپ پہلے کھڑے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا دروازے پر آپ دستک دیجئے، یعنی سرکار کے دروازے مبارک کو آپ کھٹکھٹائیے. یہاں یہ یاد رکھنا کسی کے ذہن میں کوئی سوال یہ پیدا نہ ہو کہ سورہ حجرات کے اندر تو ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا، میرے محبوب کے دروازے پر دستک نہیں دینی، آواز بلند نہیں کرنی. تو یہاں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتلا دیا کہ محبوب کا ادب رب بتلائے گا اور میرا محبوب غلاموں سے بے خبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. مگر یہاں ہو سکتا ہے کہ سرکار کسی اور جگہ پہ تشریف فرما اور بھی کہ اس کے سوال کے جواب ہو سکتے ہیں، مگر میں بڑی تیزی سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا علی آگے بڑھیے، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ اے صدیق میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کیا فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر میں آگے آپ سے نہیں بڑھ سکتا، میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں، میں کیوں آپ سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں جس کے بارے میں آپ کے لیے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہے کسی شخص کا سورج طلوع و غروب نہ ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق سے کوئی افضل ہو، یعنی نبیوں کے بعد. مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا، آپ بھی دروازہ کھٹکھٹائیں، آپ بڑے ہیں، آپ سے پہلے میں کیوں آگے بڑھوں، میں کیوں دروازہ کھٹکھٹاؤں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں. کیوں؟ آپ کے لیے میرے آقا نے فرمایا روئے زمین پر انبیاء کے بعد میرے بعد اگر کوئی افضل ہے تو صدیق اکبر افضل ہے. اچھا یہ دیکھیں بڑوں کی
बड़ी बातें होती हैं। हमारे जैसे लोगों की तरबियत और जबान देने के लिए समझाने के, आज किसी की थोड़ी तारीफ करते ना तेरा बंदा, वो कहता है मैं ही सारा कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं जो मेरी तारीफ करे। मगर आगे देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे कितना खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया ठीक है, ये मेरे हवाले से जो है सरकार ने फरमाया, मगर अली आप भी सुन लें, आपके हवाले से मेरे आका ने क्या फरमाया, आप दरवाजा खटखटाया आपके हवाले से, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये फरमाया है कि लोगों सुन लो, मैंने सबसे बेहतर औरत को सबसे बेहतर शख्स के निकाह में दिया है, यानी कि मैंने अपनी बेटी फातिमा जो तमाम औरतों से बेहतर है, उसको सब बंदों से बेहतर के निकाह अलीउल मुर्तज़ा में दिया है। इसलिए अली मैं नहीं दरवाजा खटखटाता, आप खटखटाए, एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं। इधर मेरा रब भी दोनों के किरदार को इकट्ठा एक कुरान मजीद की आयत के अंदर बयान फरमा रहा है। आगे फिर चले और ये अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आप अल्लाह का शुक्र की अदा करेंगे। और जितना हम यहाँ मैं मिंबर रसूल पर बैठ के उस सुन्नत को अदा कर रहा हूँ जो अबू बकर और उमर ने एक दूसरे की शान के अंदर को बयान किया है, उस सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। आगे फिर हज़रत अली मुर्तज़ा आप फरमाने लगे ठीक है कि सरकार ने मेरे बारे में फरमाया, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं फिर भी आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। अबू बकर सिद्दीक मैं आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैंने ये जो अभी बयान करने लगा, ये 3-4 जो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ज़ाइल के अंदर बयान करते हुए जरा तवज्जो से बड़ी तेजी से हज़रत अली फरमाने लगे, मैं आपसे पहले कैसे दरवाजा खटखटा सकता हूँ, मैं आपसे पहल नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु, ये मैं अरबी छोड़ रहा हूँ, मेरे सामने अरबी भी है उर्दू भी है, मैं बड़ी तेजी से हज़रत मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैं आपसे पहल नहीं कर सकता दरवाजा सरकार का खटखटाने के लिए। क्यों? मेरे आका ने फरमाया, जिसने हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम इब्राहीम दादे इब्राहीम का सीना देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक का सीना तो अबू बकर, हम क्योंकि इन सब के मानने वाले हैं, हम किसी के बेअदब नहीं हैं। जो बेअदब है वो ना दुनिया में इज्जत पा सकता है, ना कब्र हशर में इज्जत पा सकता है। इज्जत उसी की होगी जो मेरे आका के चाहने वालों की इज्जत करेगा। तो यहाँ हजरत मौला मुर्तज़ा फरमा रहे हैं, अबू बकर भाई मैं नहीं दरवाजा खटखटा सकता, आप खटखटाएं, आप बड़े हैं, क्योंकि आपके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है, जिसने दादे खलील का सीना देखा हो वो अबू बकर सिद्दीक का सीना देखा। अच्छा, अब यहाँ बात फिर खत्म नहीं होती, ये बड़ा लंबा खुतबा, दोनों एक दूसरे की शान बयान करते हैं। आपने फरमाया ठीक है अली भाई, मेरे बारे में सरकार ने ये फरमाया कि जिसने दादे खलील का सीना देखा हो अबू बकर सिद्दीक, मगर आप भी अपनी शान सुने। फरमाया मैं आपसे अली भाई कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, आपके लिए तो सरकार ने ये फरमाया है, और अपने चेहरों पर जो खुशी के चेहरा आपके चमकते हुए होने चाहिए, क्योंकि जो इन प्यारों की शान सुनकर खुश होता है वही तो मोमिन है। इन्हीं के सदके तो हमें जन्नत नसीब होनी है। तो हम इनका जिक्र सुन के क्यों ना अपने चेहरे फुल गुलाब की तरह खिलावे बैठे। आपने फरमाया अबू अली भाई ठीक है, मेरे बारे में ये सरकार ने फरमाया, मगर आपके लिए भी तो ये फरमाया है ना कि जो शख्स हजरत आदम पाक का सीना मुबारक देखना चाहता हो, जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल देखना चाहता हो, जो हजरत मूसा और उनकी नमाज और ईसा और उनके ज़ुहद व तक़वे को देखना चाहता हो, और इमामुल अंबिया के अखलाक को देखना चाहता हो, तो मेरे अलीउल मुर्तज़ा को देख, मेरे अलीउल मुर्तज़ा को देख। अच्छा, यहाँ फिर बात खत्म नहीं होगी, ये आप सुनते जाएंगे आपका सीना ठंडा होता चला जाएगा कि ये दोनों हस्तियाँ कितनी ऊंची हैं और एक दूसरे की शान बयान कर रही है। जब इतनी बात सुनी तो फरमाया ठीक है सिद्दीक भाई, ये आपने सही फरमाया, सरकार ने मेरे बारे में ये फरमाया है, मगर मैं आपसे पेशकदमी नहीं कर सकता। अबू बकर सिद्दीक मैं आपसे पेशकदमी नहीं कर सकता। क्यों? फरमाया कि आपके लिए तो सरकार ने फरमाया जब मैदान महशर में हसरत और निदामत यानी क़यामत के रोज तमाम लोग जमा होंगे और हक ताला अज़्ज़ा व जल ये आवाज देगा, निदा करेगा, ऐ अबू बकर तुम अपने महबूब के साथ जन्नत में दाखिल हो। आप तो सरकार के साथ जन्नत में दाखिल होंगे, तो मैं आपसे
آگے کیوں سرکار کا پہلے آپ ہی دروازہ سرکار کی دستک دے. اللہ اکبر. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی, آگے پھر سنیں سبحان اللہ کہا گیا سبحان اللہ. جب وہ ایک دوسرے کی خوشی خوشی شان بیان کر رہے ہیں تو ہم بھی سنیں خوش ہو کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے علی بھائی یہ آپ صحیح فرما رہے, سرکار نے یہ فرمایا مگر یہ بھی تو سن لینا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھ ایسے شخص سے تقدم کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے. ابو بکر صدیق اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جب میں خیبر اور حنین کے اندر تھا, میدان خیبر اور حنین کے اندر, تو اللہ تعالیٰ جب آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھجور اور دودھ کا ہدیہ پیش کیا گیا تو اس وقت کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس دودھ اور کھجور بھیجے ہیں جس کے لیے علی المرتضیٰ کے لیے, علی المرتضیٰ کے لیے بھیجے ہیں. تو اس لیے آپ بڑے ہیں. دیکھو بڑے جو بڑوں کو عزت دیتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد میں سرکار کی محفل میں پہنچے, مولانا مرتضیٰ پہلے بیٹھے ہوئے تھے. جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو آپ نے حضرت مولانا علی کے لیے جگہ چھوڑ دی, ابو بکر صدیق کے لیے مولانا مرتضیٰ نے جگہ چھوڑ دی. اسی طریقے سے ایک اور روایت اس کی الٹ آتی ہے. بہرحال خلاصہ وہاں بھی یہی ہے, سرکار نے جب دیکھا نا کہ ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ رہا ہے, اٹھ کے اپنی جگہ دے رہا ہے, میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں عزت والا ہی عزت والے عزت جان, فرمایا عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے, جو خود عزت والا نہ ہو دوسرے کو کیسے عزت دے گا. عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے, عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے. تو جب آپ نے یہ فرمایا ٹھیک ہے علی بھائی یہ آپ نے ابو بکر صدیق بھائی مگر آگے بھی سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق میری آنکھ ہے, ابو بکر صدیق میری آنکھ. جب یہ سنا فرمایا ٹھیک ہے سرکار نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے مگر علی بھائی آپ بھی سنیں. فرمایا قیامت کے دن لوگوں سن لو, میں آپ کو منبر رسول اللہ آمنہ مسجد میں سنا رہا ہوں. فرمایا اے علی بھائی آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, کیوں؟ اس لیے آپ کو اللہ نے بڑی شان دی ہے. کیا شان دی ہے؟ قیامت کے دن جنتی سواری پر علی سوار ہو کر آئیں گے. اور کیا ہوگا؟ آواز آئے گی لوگوں آج وہ سوار ہو کر آ رہا ہے جو فرمایا آپ کے اچھے والد اور آپ کے اچھے بھائی ہیں, وہ آج آ رہے ہیں سوار ہو کر. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مجھے بھی آواز دی جائے گی آپ کے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور آپ کے بھائی علی المرتضیٰ ہیں. فرمایا ٹھیک ہے یہ میری شان بیان کی گئی ہے مگر آپ سنیں قیامت کے دن یہ آواز آئے گی. آگے جو ہے مولانا مرتضیٰ بیان کرنے لگے. فرمایا قیامت کے دن آواز آئے گی, قیامت کے دن آواز آئے گی روز محشر جنت کا خازن رضوان اور جنت اور دوزخ کی چابیاں لا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کرے گا. فرشتے کی چابیاں لا کر آپ کو پیش کریں گے آپ کے پاس. فرمایا ٹھیک ہے علی بھائی میں بڑی تیزی سے آگے چلتا جا رہا ہوں. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے علی بھائی یہ میری شان ہے مگر آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام آئے, مجھے آ کر بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. سلام کے بعد فرماتا ہے میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں. سرکار فرماتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا, سجدہ شکر ادا کیا. اس کے بعد پھر جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ان کے حسن اور حسین سے بھی رب پیار فرماتا ہے, محبت کرتا ہے. میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا. فرمایا جن سے رب محبت کرتا ہو تو اے علی میں ان سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے یہ اللہ سرکار نے میرے بارے میں فرمایا ہے مگر اگلی بات بھی سن لیں. فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر روئے زمین کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو ایمان ابو بکر والا پلڑا بھاری ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو ان ہستیوں سے پیار کرے آگے سنتے چلے جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیارے ویر مولا علی المرتضیٰ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شان بیان فرمایا، میں علی بھائی کے ٹھیک ہے سرکار نے فرمایا مگر آپ کے حوالے سے بھی تو فرمایا ہے نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن علی المرتضیٰ اور ان کی اہلیہ اور ان کی اولاد اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں جو سواریوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ میں بڑی تیزی سے یہ خطبہ آگے ہے اور یہ سنیں آپ، جب یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں آگے آپ سے کیسے ابو بکر بھائی پڑھ سکتا ہوں جن کے بارے میں قیامت کے دن یہ آواز آئے گی، اے اہل معاشر سن لو، جنت کے دروازے آواز دے رہے ہوں گے، جنت کے دروازے آواز دے رہے ہوں گے، اے صدیق ہمارے سے گزر کر جنت میں چلا جا، ہمارے سے گزر کر جنت میں چلا جا۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے علی بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سرکار کے صدقے سے یہ انعام رکھا ہے، مگر آپ بھی سن لیں کہ آپ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے محل اور ابراہیم علیہ السلام کے محل کے درمیان علی المرتضیٰ کا محل ہوگا۔ میں بڑی تیزی سے آگے تھوڑی سی بات رہ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر صدیق بھائی، یہ بالکل ہمارے لیے یہ سرکار نے فرمایا ہے، مگر آپ کے لیے بھی سرکار نے فرمایا ہے کہ آسمان کے فرشتے کربی جین، روحانی جین، ملائے اعلیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں اے ابو بکر تیرے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، تیرے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، تیرے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ جس کے چہرے کا دیدار ملائے اعلیٰ کی دنیا کرے، اے ابو بکر میں آپ سے آگے بڑھ کر سرکار کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ اور پھر آگے جب یہ بات سنی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا میں بھی آگے بڑھ کر آپ سے دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا، کیونکہ آپ جب خیرات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آپ کی شان بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت مولا مرتضیٰ کے حوالے سے پڑھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو فوراً حضرت مولا مرتضیٰ جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، فوراً آگے سے قرآن مجید کے حوالے سے جواب دیا، فرمایا ٹھیک ہے یہ ہمارے حوالے سے رب نے قرآن مجید میں فرمایا، مگر ابو بکر صدیق آپ بھی سن لیں، آپ کے لیے بھی تو قرآن مجید کے اندر رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ جب یہ گفتگو دونوں پاک و ہستیوں کے درمیان ہو رہی تھی نا، رب نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ، سدرہ چھوڑ، میرے محبوب کے قدموں میں چلا جا۔ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کے دونوں جلیل القدر شخصیات کا باہمی اکرام و اعزاز یہ بڑا دیدنی ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ رب جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جا کے میرے محبوب کو کہ ادھر جبریل امین آتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کا محبت بڑا مکالمہ جاری ہے، یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، رب تعالیٰ آپ کو بھی سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے ساتوں آسمانوں کے فرشتے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس وقت ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سن رہے ہیں اور ان کے ادب و
سن کر خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو یہ حسن ادب، حسن اسلام، حسن ایمان کے باعث اپنی رحمت، یہ ان کا ادب احترام، دیکھیں ایک دوسرے کا جو احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں. رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے جا کر میں فرما دے، یہ جو ایک دوسرے کا ادب و احترام بیان کر رہے ہیں، حسن ایمان، حسن اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی اس گفتگو ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رضوان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ڈھانپ لیا ہے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اپنی خوشی میں ڈھانپ لیا ہے. پھر آگے رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کی ثالثی آپ جا کے کروائے، ان دونوں کے درمیان فیصلہ آپ کریں. اب جب رب خود فیصلہ نہیں کر رہا تو میرا محبوب اب دیکھیں کیسے فیصلہ کرے. یہ نہیں کہا ابو بکر تیرا مقام بڑا ہے، یا یہ نہیں کہا علی تیرا مقام بڑا ہے. میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قسم اٹھائی، اے صدیق، اے علی، اے صدیق، اے علی، مجھے رب کی قسم جو حق والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت کلمے بن جائیں، زمین و آسمان والے لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی تم دونوں کی فضیلت لکھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چہرے کو دیکھے عبادت ہے، جن کا ذکر عبادت ہے، جن کا ذکر عبادت ہے، جن کا تذکرہ میرا رب